السلام علیکم. میں احسان الہی بول رہا ہوں لیا سے، پاکستان میں سے. یہ میں نے مسئلہ پوچھنا تھا کہ کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ رفع دین کی حدیثیں جو ہیں کچھ منسوخ ہو گئی تھی، اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی کچھ حدیث جو ہیں منسوخ ہو گئی ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ اس میں ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ ہمیں بتا دیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. یہ سوال بڑا دلچسپ ہے، اور اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ اکثر نوجوان طبقہ یا جو دین سے جڑنا چاہتا ہے اسے لوگ اس مسئلے میں الجھا کر دین سے دوری یا بیزاری کا سبب بن جاتے ہیں. جی ہاں، اس طرح کے بحث و مباحثے میں آپ ضرور پڑھیں، ضرور شرکت کریں، لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور انصاف کے دامن سے کیا مراد ہے کہ آپ جب احادیث کی کتابیں آپ کے پاس ہوں گی، قرآن و سنت کا آپ کا مطالعہ ہوگا، تبھی آپ کو پتہ چل پائے گا کہ منسوخ روایات کون سی ہیں اور اہل علم نے کن روایات کو منسوخ کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رفع یدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے وقت اللہ اکبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، ویسے ہی رفع یدین جب آپ رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آپ تشریف لے جاتے اور پھر وہاں پر تسبیح پڑھتے سبحان ربی العظیم. پھر جب آپ کھڑے ہوتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے تب رفع یدین نہیں کرتے. لیکن جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد مغرب، ظہر، عصر اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کیا کرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب بھی آپ رکوع میں جائیں، رکوع سے سر اٹھائیں یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اسی طریقے سے رفع یدین کریں جیسے کہ آپ نماز کے آغاز میں کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے، تو شیخ نے فرمایا کہ رفع یدین منسوخ ہونے کی جو بات کرتے ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ تو حدیث کا ان کو علم ہے اور نہ ہی یہ تاریخ پر کوئی نظر رکھتے ہیں، بلکہ جو بات کسی سے سنی اسی کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ سے دیکھیے یہ صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے اور یہ علماء دیوبند نے اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ لوگ جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل ہیں نماز میں، جو رفع یدین کرنے کے قائل ہیں ہمارے یہاں تو اہل حدیث علماء نے میرے خیال سے 400 سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں رفع یدین کے سلسلے میں. اور دوسری چیز یہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں آپ کو رفع یدین کرنے کی احادیث مل جائیں گی، بخاری اور مسلم ترمذی صحیح احادیث مل جائیں گی. اب رفع یدین نہ کرنے کی جو احادیث ہیں وہ آیا رفع یدین کرنے کی منسوخ کرتی ہیں یا نہیں، یہ تو بہت سارے محققین احناف کا بھی موقف نہیں ہے، کیونکہ منسوخ روایت کا حکم بہت سارے. اب یہ دیکھیے میرے پاس دارالعلوم دیوبند سے شائع شدہ یہ کتاب ہے، مفتی مولانا ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں، امیر المحدثین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں، اور یہاں اسے ہندوستان اور پاکستان میں سب نے شائع کیا ہے. یہاں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا یہ حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے اور اصح کتاب اللہ بعد کتاب اللہ فی الارض. یہ کہتے ہیں کہ جو افضل الکتاب بعد کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر مانے جانے والی کتاب وہ
یہ آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں آگے چل کر، چونکہ احناف میں رفع دین کرنے کا موقف نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنا افضل ہے، حالانکہ نہ کرنے کی جو دلیل ہے وہ یہاں خود بیان کی گئی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انہوں نے جو مترجم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، حنفیوں کے مترجم ہیں، اور احناف بھی بعض مرتبہ، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، ہر حنفی ہے نا، یا چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہی سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جو منصف ہے اور انصاف کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس نے یہاں ترجمہ کیا، اور ان احادیث کا ترجمہ کرنے کے بعد مترجم نے لکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے، اور اسی طرح جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے تھے۔ رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے آپ کہتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور یہ رفع دین سجدے میں جاتے وقت نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث چار پانچ احادیث امام بخاری نے نقل کی ہیں، اور اس سلسلے میں جو حق بیان کیا گیا ہے وہ یہاں آپ اگر اسکرین پر دیکھیں میرے، تو میں چونکہ ٹیکنیکلی اتنی محنت نہیں کر پاتا ویڈیوز میں جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے اور میں اکیلا ہی یہ ساری چیزیں کرتا ہوں۔ کاش میرے پاس ایسے وسائل اور ذرائع ہوں کہ میں ان کتابوں کو آپ کو دکھا بھی سکوں اور اسکین بھی شیئر کر سکوں۔ بہرحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں، یہ بھی بہت کافی ہے میرے لیے الحمدللہ۔ اور جو لوگ ہدایت پانے والے ہیں وہ تعداد ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہاں سن لیجئے، مولانا نے یہ جتنی بھی احادیث نقل کی ہیں ان کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث رفع دین کے حنفیہ قائل نہیں ہیں۔ جب رفع دین کے حنفیہ قائل نہیں ہیں تو پھر آپ نے پہلے یہ تاثر دینے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ حدیث کی صحیح کتاب ہے؟ پھر یہ کہتے تھے اس میں ضعیف بھی اور صحیح بھی ہے، تب ہم مان لیتے کہ آپ جو قائل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے اچھی کہیں ضعیف اوتھنٹک روایت موجود ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ حنفیہ قائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنے کے سلسلے میں 15 مستند احادیث ہیں۔ رفع دین کرنے کے سلسلے میں 15 مستند احادیث ہیں۔ دیکھیے، رفع دین کرنے کے سلسلے میں 15 مستند احادیث ہیں، اور رفع دین نہ کرنے کے سلسلے میں یہاں آپ دیکھ لیجئے۔ اور ترک رفع اگرچہ اسناد اور روایت کے اعتبار سے ترک رفع اگرچہ اسناد و روایت کے اعتبار سے متواتر نہیں ہے، لیکن یہ عملاً یہ بھی متواتر ہے کہ صحابہ کے دور میں اس طرح کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ تو یہاں انہوں نے بھی اس بات کو، جو اہل علم ہے نا احناف کے، وہ بھی قبول نہیں کرتے کہ یہ منسوخ ہے، بلکہ افضل یہ سمجھتے ہیں کہ نہ کرنا ہے، حالانکہ اس نہ کرنے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو، جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے نا، جس کا تذکرہ مفتی دارالعلوم دیوبند کے اس مترجم نے کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث میں، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اس کو بیان کرنے سے پہلے جو نقل کر رہے ہیں نا عبداللہ ابن مبارک کی تحریر، کہ عبداللہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا ترک رفع دین کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، اگر ترمذی شریف آپ کے گھر میں ہو تو پلیز اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ ترک رفع یدین کی جو روایت ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ رفع یدین کی احادیث منسوخ ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی جو دین سے ناواقف ہو وہی یہ بات کہہ بھی سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رفع دین کرنا سنت ہے، اگر آپ نہیں کرتے
तो करना शुरू कर दें। यकीन जानिए आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने के जिस तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, यहाँ मेरी वीडियो देख लें, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, आपको नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون